کیا موٹر سائیکل نیوٹرل ہوتی ہے؟ اچھا اگر نیوٹرل ہوتی ہے تو اس کے دھواں چھوڑنے سے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ کار یہ کوئی نیوٹرل ایجاد ہے؟ اس کی سیٹ بیلٹ نہ لگائیں یا لگائیں تو اس پر میں جیل کیوں جاؤں گا؟ میری گاڑی، میرا پیسہ، میری بیلٹ، مگر قانون ریاست کا ہے، میری گاڑی نیلام ہو جائے گی۔ یہ کروڑوں گاڑیاں لوگوں کو بغیر اصول قاعدہ سکھائے کیسے بھیج دی گئی؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ جی، یہ ہے جدید سرمایہ داری کا بحران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شعور نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین ذرا توجہ سے سنیے گا، اس پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر انتظام لاہور میں ایک ٹریفک وارڈن نے سروس روڈ پر آنے والے 19 سالہ اسکول یونیفارم پہنے طالب علم پر ون وے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا، ایف آئی آر کاٹی، گرفتار کیا، حوالات میں ڈالا، قتل اور منشیات کے سنگین ملزموں کے ساتھ ساری رات قید میں رکھا۔ طالب علم کی والدہ ساری رات سخت سردی میں تھانے کے باہر بیٹھی رہی۔ 72 گھنٹوں میں 4600 مقدمات لاہور پولیس نے درج کیے اور 3100 افراد صرف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیے گئے۔ یہ ڈان اخبار کی رپورٹ ہے۔ اب ذرا ملتان کی ایک کورٹ کے باہر کا احوال بھی دیکھ لیں۔ اس وقت ہم ملتان ڈسٹرکٹ کورٹ میں موجود ہیں اور میرے سامنے یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں، یہ ان تمام جو بچوں کو اور ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن پہ اب جو ٹریفک رولز کی خلاف ورزی، یعنی کہ جن لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہننا تھا، جن کے پاس لائسنس نہیں تھا، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور یہاں پہ ہر عدالت کے باہر یہ سین ہے۔ جی سمجھ آئی بات آپ کو؟ اچھا چلے یہ انکل کو دیکھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 2000 روپے کا اتنا مہنگا چالان وہ کیسے دیں گے؟ بے روزگار ہے یار، یار یہ 2000 کا چالان ختم کر دو یار، 500 کر دو، اور غریب کا روٹی نہیں بھی کھانے کو یار، اور لوگ بھوکے ہیں، لوگ چوہے پات ہو رہے ہیں۔ اے مریم نواز لیجئے اب آپ ان سارے اقدامات کے لیے حکومت کے دلائل بھی سنیے۔ 60 سال بعد پہلی بار حکومت پنجاب نے عوام کی جان کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سب انسانی جان بچانے کے لیے ہے۔ یہ مان رہے ہیں کہ سب 60 سال کے بعد کر رہے ہیں، یعنی 60 سال تک آپ کو عادت ڈالی گئی، خوب عادت ڈالی گئی، خوب موٹر سائیکلیں لائے، نئی گاڑیاں لائے۔ جب ان گاڑیوں نے تباہی پھیلائی، حادثات ہوئے، اسموگ پھیلا، ماحول تباہ ہوا، تو اچانک قوانین پر عمل یاد آ گیا، حالانکہ یہ سب قوانین پہلے سے موجود تھے۔ بھائی لائسنس کا، رانگ سائڈ کا، سیٹ بیلٹ کا، نو پارکنگ کا، دھوئیں کا، سارے کوئی نئے قانون تھوڑا ہے نہیں۔ اب لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے جبر و تشدد، یوں قانون کا ڈنڈا چلتا ہے۔ پنجاب بھر کے تمام تھانوں کی یہی صورتحال ہے۔ چنچی، رکشے، لوڈر رکشے، موٹر سائیکل پر سواریاں اٹھانے والی موٹر سائیکل، کنٹینر لا کے لوگوں کو تھانوں سے کورٹ لے کے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں مقدمات درج ہیں۔ حکومت فخر سے بتا رہی ہے کہ کتنے چالان ہوئے، کتنے پرچے کٹے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ ٹریفک وارڈن کے سینے پر کیمرے لگوائے جا رہے ہیں تاکہ ہر چیز کا ثبوت موجود ہو، یعنی ان کو پتا ہے کہ ٹریفک وارڈن گڑبڑ کرتا ہے۔ یار پاگل ہو آپ لوگ، دیکھو یہ دیکھ لیں، بندے نظر آ رہا ہے مجھے۔ اوے پاگل ہے، یہاں پہ کوئی ہے؟ پولیس میں 15 پہ کال کرتے ہو؟ پاگل ہے یار آپ لوگ، پاگل ہے۔ یہ ٹریلر صرف پنجاب میں نہیں ہے، یہی صورتحال ابھی سندھ میں بھی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ لبرل ریاست اسی طرح انکروچ کرتی ہے۔ ریاست کا جبر ایسا ہی ہولناک ہوتا ہے۔ یہ قانون قانون قانون، یہ قانون کی حکمرانی کتنے اچھے ورڈ ہے نا، کتنے اچھے لفظ۔ یہ لبرل ورلڈ آرڈر کا جادوئی تعویذ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا اس میں اعظم، مطلب یہ تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لو ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ قانون کا نام لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں قانون کی حکمرانی، تو سارا مسئلہ حل۔ اس کے آگے سب چپ، اس کا نام لے کر وہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ پنجاب میں اس کی تازہ مثال سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ بظاہر تو یہ سب قانون کی پابندی بہت اچھی بات ہے، پھر لوگوں کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کوئی ہے جو بتائے کہ پنجاب میں روایتی ٹریفک کیا تھی؟ کوئی ہے جو بتائے کہ ایسا انسانی جان کا بحران پہلے کیوں نہیں آیا کہ ایسی قانون سازی کرنی پڑے؟ کوئی ہے سوال کرنے والا؟ کس نے ان گاڑیوں کو پورے پنجاب میں چھوڑا جو اتنا زہریلا دھواں چھوڑ رہی تھیں؟ باپ بتائیں کہ کون قصوروار ہے، قانون توڑنے والا یا قانون پر عمل کرانے والا؟ قانون توڑنے والا مظلوم ہے یا قانون پر عمل درآمد کرانے والا مظلوم ہے؟ پھنس گئے نا جی۔ یہ ہے وہ اصل بات جس کو سمجھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔